تبارک و تعالیٰ نے تقریباً ہر صورت کے شروع میں اپنی توحید کے دلائل دیے ہیں، اپنی وحدانیت کے دلائل دیے ہیں کہ میں بے مثل بے مثال، میں ہی تمام طاقتوں کا مالک، تمام فیصلے میرے ہاتھ میں، تمام علموں کے خزانے میرے پاس، تمام رزق کی چابیاں میرے ہاتھ میں ہیں، کسی کے ہاتھ میں نہیں ہے۔ اس حوالے سے جو پہلی آیت پڑھی گئی ہے اس میں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے گزشتہ جو مضمون گزرا تھا کہ تم میں سے کوئی آدمی زور سے بولے یا آہستہ بولے، رات میں بولے یا دن میں بولے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو معلوم ہے۔ اور پھر یہ بھی فرمایا تھا کہ اللہ کے فرشتے صبح و شام آنے والے ہیں اور وہ تمہارا پورا ڈیٹا محفوظ کر رہے ہیں۔ اسی ضمن میں اللہ نے یہ بھی فرما دیا کہ اللہ تعالیٰ نہیں حالت بدلتے کسی بھی قوم کی یہاں تک کہ وہ بدلیں خود اپنے آپ کو، اور جب اللہ ارادہ کر لیں کسی قوم کے ساتھ برائی کا تو اس کو کوئی نہیں ہٹا سکتا، اور اللہ کے سوا ان کو کوئی بچانے والا نہیں ہوتا۔ اللہ کی طرف سے فیصلے قوموں کے اپنے اعمال کے حساب سے آتے ہیں۔ قومیں اگر اپنی حالت بدلنا چاہیں تو بدل سکتی ہیں، ان کا ارادہ تو ہو۔ وَلَوْ أَرَادُوا الْخُرُوجَ لَأَعَدُّوا لَهُ عُدَّةً وَلَكِنْ كَرِهَ اللَّهُ بِعَاثَهُمْ فَثَبَّطَهُمْ وَقِيلَ اقْعُدُوا مَعَ الْقَاعِدِينَ۔ سورہ توبہ میں اللہ نے ارشاد فرمایا کہ منافقین جنگ تبوک میں جانے سے معذرتیں اور عذر پیش کرتے رہے۔ جب آپ واپس آئے تو بہت سارے منافق آ گئے کہ یا رسول اللہ مجھے فلان مجبوری ہو گئی تھی، مجھے فلان مجبوری ہو گئی تھی، اس لیے میں نہیں نکل سکا۔ لیکن قرآن پاک نے یہ سوال کیا ان سے کہ تم نے تیاری کی تھی پہلے؟ مجبوری تو عین موقع پر آئی نا، تمہیں عین موقع پر چلو مجبوری آ گئی تھی، لیکن تم نے پہلے تیاری کیا کی تھی وہ تو دکھاؤ۔ اگر تمہارا ارادہ ہوتا تو کوئی نہ کوئی تیاری تو کرتے، تم نے کوئی تیاری کی ہی نہیں تھی اور اب عذر معذرت کیسے پیش کر رہے؟ تو اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ یہ ضرور سوال پوچھیں گے کہ تمہارا ارادہ کیا تھا؟ تم نے کتنی دفعہ ارادہ کیا تھا کہ میں نماز پڑھوں، اللہ کے حکموں پر چلوں؟ تم نے کتنی دفعہ ارادہ کیا؟ اللہ تعالیٰ خود بخود تمہیں زبردستی گردن سے پکڑ کر مسجد میں لے آئیں اور زبردستی تمہیں سجدہ کروائیں کہ میری دربار میں سجدہ کرو تو کرو گے ورنہ نہیں؟ تمہارے اپنے ارادے کیا ہیں؟ تو جب تک تم اپنے ارادے کو نہیں بدلو گے تب تک تمہارے بارے میں فیصلہ اللہ کی طرف سے نہیں ہوگا۔ جو تمہارا ارادہ ہوگا اسی حساب سے، اور پھر اللہ جب چاہیں تمہارے دلوں کو دیکھ کر کوئی فیصلہ فرما دینا تو اس فیصلے کو کوئی بھی دنیا کی طاقت رد نہیں کر سکتی، نافذ ہو کر رہتا ہے۔ اور دنیا کا کوئی بڑے سے بڑا آدمی، بڑا بادشاہ، سب سے بڑا نبی، سب سے بڑا ولی اللہ تعالیٰ کے حکم کے سامنے پر نہیں مار سکتا، اس کو گنجائش نہیں ہے کہ اللہ کے حکم کو ٹال سکے۔ ایک بزرگ کے بارے میں آتا ہے کہ ان کو علاقے کے لوگ آ گئے اور کہا کہ حضرت سیلاب کا پانی بستی کی طرف آ رہا ہے اور جو ہم نے بند باندھا تھا وہ بند ٹوٹنے والا ہے، آپ دعا فرمائیں۔ ہم نے تو بند باندھا لیکن بند ٹوٹنے والا ہے، پانی کا ریلا بہت بڑا آ گیا ہے، تو آپ چلیں اور وہاں بند کے پاس کھڑے ہو کر دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اس کو دفع کر دے۔ وہ بزرگ آئے اور بند کے پاس کھڑے ہو کر کہا مجھے پھاوڑا دے دو، کدال دے دو۔ کدال لے لی اور اسی بند کو توڑنا شروع کر دیا۔ لوگوں نے کہا حضرت یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ تم مجھے اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں لا کر کھڑا کر رہے ہو، میں اللہ سے مقابلہ کروں، ٹکر کھاؤں کہ اللہ نہیں؟ اللہ کہے کہ میں اس بستی کو ڈبونا چاہتا ہوں، میں کہوں نہیں ڈبو اللہ چاہتا ہے کہ تمہیں ڈبو دے اور میں کیا کروں؟ میں مقابلہ کروں کہ نہیں اللہ سے میں نہیں ڈبونے دوں گا۔ تو مجھ میں مجال ہے، مجھ میں یہ طاقت ہے، تو اللہ کا جو فیصلہ ہے وہ ہو کر رہنا ہے، میں کون ہوتا ہوں اس فیصلے کو روکوں؟ دنیا میں سب سے بڑی ذات انسانوں میں، اشرف المخلوقات انسانوں میں، پھر انبیاء کرام میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی، آپ سے بڑا دنیا میں کوئی بھی نہیں ہے۔
لیکن اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن پاک کی زبانی یہ اعلان کیا، قُلْ لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي ضَرًّا وَلَا نَفْعًا قُلْ إِنِّي لَا أَمْلِكُ لَكُمْ ضَرًّا وَلَا رَشَدًا، کہ نہ تو میں اپنی جان کے نفع نقصان کا مالک ہوں، نہ تمہاری جان کے نفع نقصان کا مالک ہوں۔ صاف اعلان قرآن پاک نے کر دیا۔ حضور سے بڑی تو کوئی ذات دنیا میں نہیں ہے۔ جب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں مالک نہیں ہوں، میرے اختیار میں نہیں ہے، مرضی اور اختیار اس کا چلے گا، تو پھر اور کون ہے؟ اور کس کی مجال ہے جو اللہ کی طاقت کے سامنے پر مار سکے، اللہ کی طاقت کے سامنے ڈٹ کے کھڑا ہو جائے کہ نہیں میں ایسا نہیں ہونے دوں گا۔ اور واقعہ سنا تھا نا جاہل ملا، کہتے ہیں شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کو جو آدمی ہاتھ ملا دیتا تھا نا، وہ اس دن نہیں مرتا تھا۔ ایک بوڑھی کا بچہ مر گیا، حالانکہ وہ صبح سویرے حضرت سے ہاتھ بھی ملا کر گیا تھا۔ تو بوڑھی کا عقیدہ تھا کہ جو آدمی شیخ عبد القادر جیلانی سے ہاتھ ملا لے وہ تو مرتا نہیں ہے، تو میرا بچہ مرا نہیں ہے۔ ہاتھ ملا کر آیا تھا صبح، یہ کیسے مرا؟ یہ مرا نہیں ہے۔ تو شیخ کے پاس آ گئی، کہنے لگی حضرت میرا بچہ مرا نہیں ہے، کیا ہوا ہے دیکھیں میرے بچے کو۔ تو انہوں نے کہا اماں جی یہ تو گیا۔ انہوں نے کہا کیسے گیا؟ آپ سے ہاتھ ملا کر گیا تھا صبح، کیسے مر گیا؟ مجھے میرا بچہ چاہیے۔ اچھا جی، شیخ صاحب نے ڈبکی لگائی اور جا کر پہنچے ملک الموت کے پاس۔ ملک الموت جو ہے وہ روحیں لے کر جا رہے تھے جن کی روحیں قبض کی تھیں۔ تو ملک الموت سے کہا یہ مجھے دے دو، یہ روحیں مجھے دے دو، میں واپس کرتا ہوں۔ ملک الموت نے کہا ایسا نہیں ہوگا، لڑائی ہو گئی، اور حضرت نے ایک روح مانگی تھی فرشتے سے، پہلے ایک روح واپس کرو، لیکن فرشتے نے جو واپس نہیں کی تو سارا تھیلا اٹھا کے الٹ دیا، سارا تھیلا الٹ دیا، ساری روحیں پھر واپس اپنے جسموں میں واپس آ گئیں۔ وہ بوڑھی کا بچہ بھی اٹھ کر زندہ ہو گیا۔ تو اللہ کسی کو موت دینا چاہتے ہیں، اور اللہ کے کوئی بزرگ اور اللہ کے ولی اس کے مقابلے میں کھڑے ہو سکتے ہیں کیا؟ ولی کے اندر یہ گنجائش ہے؟ کیا ولی اسی کو کہتے ہیں جو اللہ کی طاقت کا مقابلہ کرے، اللہ کے حکم کا مقابلہ کرے؟ ولی اس کو تم سمجھتے ہو، یہ تو اس سے بڑا منافق کوئی نہیں ہے اگر اس طرح کرتا ہے کوئی، تو وہ تو شیطان ہے جو اللہ کی طاقت کا مقابلہ کرنے کا سوچے، اللہ کا حکم نہ ماننے کا سوچے کہ اللہ فرماتے ہیں سجدہ کرو، کہ میں نہیں کرتا، میں بڑا ہوں، وہ تو شیطان ہوگا۔